بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں قاضی بلال ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ وزیر اعظم اور آرمی چیف کی طرف سے جو بیانات سامنے آ رہے ہیں اس سے لگتا ہے ایسے ہے کہ انتخابات کا شاید التوا پڑ جائے، اور دوسری جانب جو عدالتیں ہیں، خاص طور پر کل جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہیں انہوں نے بڑے سخت ریمارکس دیے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ان ریمارکس کا عوام کو کیا فائدہ ہو رہا ہے، عدل کے نظام پر کیا فائدہ ہو رہا ہے، جمہوریت کو کیا فائدہ ہو رہا ہے۔ کل انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو نگران حکومت ہے یہ سسٹم کو ڈریل کرنا چاہتی ہے، اور وہ چاہتی ہے کہ جمہوریت جو ہے وہ خطرے میں پڑے۔ یہ بہت سخت بیان ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جب بندہ ایک دفعہ کی یہ عہد کر لے کہ اس کی مرضی جو کرے تو پھر اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور یہی صورتحال اس وقت ہمارے جو ہے نا نگران حکومت کی ہے۔ ادھر وہ مولانا فضل الرحمان کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو نگران وزیر اعظم ہے اسے سیاست کا لبے کا نہیں پتہ، اور کل ہی وہ ان کی بیٹے کی شادی پہ بھی گئے ہوئے تھے۔ اب کرے کیا بندہ؟ عام بندہ جو ہے وہ انتہائی پریشان ہے، اور کیونکہ آئی ایم ایف نے ملک کو جکڑا ہوا ہے، مہنگائی کا اتنا زیادہ خوفناک طوفان آیا ہوا ہے کہ عام آدمی کے لیے سروائیو کرنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ اور دوسری جانب ہمارے سیاستدان کہیں سے بھی کسی قسم کی کوئی نوید کی کرن نظر نہیں آ رہی کہ یہ انتخابات اگر ہو بھی جائیں، چاہے کوئی بھی جیتے، چاہے پی ٹی آئی جیتے، وہ تو بہت مشکل ہے، اگر نون لیگ جیتے وہ بھی بہت مشکل ہے، پیپلز پارٹی جیتے وہ بھی بہت مشکل ہے، پھر کون جیتے گا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ بعض حلقے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شاید 8 فروری سے پہلے ملک میں مارشل لا لگ جائے، تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس وقت بھی مارشل لا ہے دیکھا جائے تو، کہ جو نگران حکومت ہے وہ کام کر رہی ہے کہ الیکشن کمیشن کو آخر تنگ آ کر یہ کہنا پڑا کہ تم نجکاری نہیں کر سکتے، تم بھرتی نہیں کر سکتے، تم تبادلے نہیں کر سکتے، کہنا پڑا۔ حالانکہ ایک لا منسٹری ہے، پورا ایک نظام ہے، کسی کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، جو دل میں آتا ہے وہ کیے جا رہے ہیں۔ ایسے ملک نہیں چلتے، مہربانی کریں اس ملک پر رحم کھائیں۔ اب جو نئی صورتحال بنتی جا رہی ہے، عدالتیں حکم دیتی ہیں، ان کو عوامی اڑا دیا جاتا ہے۔ شاہ محمود قریشی کا واقعہ آپ دیکھ لیں، انتہائی افسوسناک۔ اب کیا کریں، پولیس والے مجبور ہیں، ان کو اوپر سے آرڈر ہوتے ہیں، ان کے اوپر سے آرڈر ہوتے ہیں، وہ دھکے دینے پڑتے ہیں ان کو۔ 2 دفعہ ملک کا وزیر خارجہ رہا بندہ، اس سے پہلے پھر اس کے جو رد عمل میں بلاول بھٹو نے کہا ہر بندہ سچا لگتا ہے، تو جھوٹا کون ہے اس ملک میں؟ اس کا فیصلہ تو کر لیں۔ یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ اس ملک میں سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ سب اس ڈٹھائی سے جھوٹ بولتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے کمال ہے۔ ان کے باپ دیکھیں، شاہ محمود قریشی کو دھکے دیے گئے، سیاستدانوں کو چاہیے تھا اس کی مذمت کرتے، کم از کم اتنا ہی کہہ دیتے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، خاموش، کیونکہ ان کو حکم ہے کہ خاموش رہنا ہے۔ بلاول بھٹو نے بھی ہمدردی کا اظہار کیا، لیکن تنزن کیا، یعنی انہوں نے کوئی ہمدردی اس طرح نہیں شو کی کہ جناب بڑا ظلم ہو گیا، یہ ہو گیا۔ اب یہاں یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا سپریم کورٹ نے جو ضمانت دی اس کے بعد گرفتاری بنتی تھی؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ آیا کہ آپ کی اگر کسی کیس میں ضمانت ہوتی پھر اس کو کس طرح آپ گرفتار کر سکتے؟ چلیں 2 دن رہ گئے، سپریم کورٹ بھی آ جائے گی میدان میں اور پتہ چل جائے گا کہ کتنے وہ جو اپنے فیصلے کا کس طرح وہ تحفظ کرتے ہیں۔ اس وقت یہ صورتحال نہیں ہے، اس وقت حالات جو ہے نا وہ بڑے ہی خراب ہیں۔ عوام بڑی پریشان ہے، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے، ان پر ٹیکسز، اچھا جن پر ٹیکسز لگانے چاہیے تھے وہ مظاہرے کرتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، یہ ٹیکسز لگاتے نہیں ہیں۔ اب ریئل اسٹیٹ ہے، کوئی ٹیکس نہیں لگاتے۔ اس کے بعد جناب وہ زراعت پر ٹیکس نہیں جی، اب تو اس میں آرمی کود پڑی ہے۔ زراعت کو فلرش کرنے کے لیے آرمی چیف نے کل باقاعدہ کنونشن سے خطاب کیا ہے، اور انہوں نے کہا یہ ہماری بیک بون ہے۔ وہ جو عقل کے اندھے سیاستدان ہے جس میں 90% زمیندار ہیں، انہوں نے آج تک زراعت کے لیے کچھ نہیں کیا،
جو آگے آرمی کو کرنا پڑ رہا ہے، یہ بھی ایک سوال نشان ہے۔ بھئی یہ محکمے جو بنے ہوئے ہیں ایریگیشن کے یا اپنا ریونیو کے، یہ کیا کر رہے ہیں؟ تماشا دیکھ رہے ہیں؟ یعنی کہ آرمی نے ہرا کے کام کرنا ہے، پھر اس کے خلاف ہوتا کیا ہے؟ گالیاں پڑتی ہیں، جی یہ تو ان کا کام ہی نہیں ہے، یہ تو بیرکوں میں جائیں، یہ فلاں کریں۔ اب اگر آرمی چیف نے یہ انیشیٹو لیا ہے، جنرل ایوب کی بڑی تعریفیں کی ہیں انہوں نے، بات یہ ہے کہ یہ واقعی ان کا کام نہیں ہے۔ اس بات کو اگر مان بھی لیا جائے تو پھر آپ لوگوں کا کیا کام ہے؟ جو سیاستدان ہیں، جو پنے خام بنے پھرتے ہیں، جن کو صرف یہ شوق ہوتا ہے کہ یار ایس ایچ او جو ہے نا ہمیں آگے سلوٹ مارے، ہماری گاڑی کے اوپر جھنڈا لگ جائے، ہمیں جو اب ہم اپنے علاقے میں سے گزریں تو لوگ ڈر جائیں۔ یہ نہیں ہے کوئی ہمارا ادب کریں یا ہمارا لحاظ کریں، یہ تو بالکل چاہتے نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں لوگ ہم سے ڈر جائیں۔ جب ایسی سوچ ہو تو میرا نہیں خیال کہ اس ملک میں کبھی بھی اس ملک ترقی کر سکتا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں، انتخابات ہونے میں صرف 1 مہینہ اور 9 دن رہ گئے، کہیں سے کوئی گہما گہمی نہیں نظر آتی، جلد سے ڈر سے کوئی نہیں کرتا، اس وجہ سے کہ جوتے نہ پڑیں۔ اور جن کو انہوں نے مظلوم بنایا ہوا جس پارٹی کو، ان کو کمپین ہی نہیں چلے۔ 2000 سے زیادہ بندے جو ہے نا پی ٹی آئی کے گرفتار ہو چکے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے کوئی نوٹس نہیں لیا، سپریم کورٹ نے کوئی نوٹس نہیں لیا۔ کیوں؟ اس لیے نہیں لیا کہ ان کو ابھی اجازت نہیں دی گئی۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔